الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ آواز نہ آئے پلیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں آپس میں باہم مصروف رہتے ہیں تو ان پر اللہ سکینت نازل فرماتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے باہم آپس میں مل جل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تو اللہ پاک وہاں پر سکینہ نازل فرماتا ہے, فرشتے نزول کرتے ہیں اور فرشتے پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں. ہم سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا اور ہمیں ایسی مجلس سے جہاں پر ہم بیٹھ کر قرآن پڑھیں, ایسی مجلسوں میں ہماری دعائیں قبول فرمانا. سورۃ الفاتحہ ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین. جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے راستے پر چلانا. صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کے علاوہ. انعام والوں کا راستہ دینا سوائے ان کے جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. یہ سورۃ الفاتحہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی گیا ہے اور اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا. ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ زمین کی طرف آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اور پھر فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نوروں کی بشارت کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی اور یہ 2 نور جو ہے, ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے. تو بتایا سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے. مفسرین نے اس کے 36 نام گنوائے کہ اس سورت کے تقریباً 36 نام اس کی ہے اور یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قرآن پاک ایسی عظیم کتاب دی ہے کہ جس کے اندر 7 آیتوں والی سورت ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام بہت برکت والا ہے اور جب بسم اللہ کہہ دیا تو یہاں صرف اللہ کا جو ہے وہ اللہ ہی نام نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے
तमाम नाम जो है वो ज़हन में रखते हुए उस काम का आगाज करें कि अब हमने पढ़ लिया है कि हम अल्लाह के बरकत नाम से, तो अल्लाह के जितने नाम हैं वो सब इस नाम में शामिल कर रहे हैं अपने ज़हन में, और ये कहें कि अल्लाह पाक के हर बरकत वाले नाम से हम अपने इस काम का आगाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, रहमान जिसकी रहमत जो है वो बहुत आम है, रहमान उसको कहते हैं, और इसमें वसी रहमत का जिक्र है कि जिसकी रहमत बहुत आम है और वसी रहमत है। लेकिन फरमाते रहीम यानी जो बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्लाह लोग कहते हैं रहमान और रहीम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी मतलब तो एक ही है, रहमान और रहीम, लेकिन रहमान में वुसअत रहमत का जिक्र है और रहीम में बार बार मुसलसल हम पे रहम फरमाने वाली जात अल्लाह की है, और इसमें मुसलसल रहमत का जिक्र है। अल्लाह ताला अपना तारुफ ही अपनी रहमत के साथ करवा रहा है कि 2 बार बिस्मिल्लाह में कि अर्रहमानिर रहीम, और फिर सूरतुल फातिहा शुरू हुई तो फिर अर्रहमानिर रहीम। तो लिहाजा अल्लाह का तारुफ ही ये है कि वो बहुत रहमान और रहीम है। हम बार बार अल्लाह की बारगाह में भूल कर, गाफिल होकर, गुनाहों के साथ बार बार आते हैं, लेकिन मालिक हमें बार बार माफ कर देते हैं। इसलिए कुरान पाक शुरू करते ही इंसान को बताया कि लिहाजा तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर तुम भूल गए थे, चले गए थे, छोड़ दिया था दरबार इलाही, तो कोई बात नहीं, अब तुम जहां आकर बैठे हो वो एक रहीम का दर है। तो हमें अल्लाह का तारुफ ही बार बार अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। कुरान पाक पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसलिए पढ़ा है कि ये शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में आना है। अच्छा, अल्लाह पाक की तारीफ करते हुए हमने सबसे पहले कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। हम्द जो होती है ना, तारीफ, ये कौल और जुबान से होती है, यानी आप अपने लफ्ज से, अपनी बात से शुक्र अदा करते हैं। हम्द के लिए लफ्ज शुक्र भी इस्तेमाल होता है तारीफ के लिए, लेकिन इससे ज्यादा जो अल्लाह की तारीफ है वो आपके अमल से होती है कि आप अल्लाह के कितने शाकिर हैं। शुक्र दिल, जुबान और अमल की 3 चीजों का नाम है कि आपकी जुबान शुक्र करे, आपका अमल शुक्र करे, शुक्र वाला हो, और आपका दिल अल्लाह का शाकिर हो। लिहाजा हमदे बारी ताला जो है, यानी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह पाक का शुक्र, ये इन 3 चीजों से होता है। आप अपनी जुबान से कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप अपने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आप अपने अमल से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। मसलन अमल क्या है कि अगर अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है तो आप इनमें दीन की तरफ निकल आए, और ये शुक्र है। अगर अल्लाह पाक ने आपको माल दिया तो आप अल्लाह के रास्ते पर खर्च करें, ये माल का शुक्राना है। अगर अल्लाह पाक ने आपको औलाद दी है तो उसे दीनदार बनाए, ये औलाद का शुक्राना है। तो ये शुक्र अमल से भी जाहिर होता है कि आप अमल से भी शुक्र करते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ क्यों? सबसे पहले हम तारीफ करें ना, कि अल्लाह की हम्द करें। हर नेमत अल्लाह की दी हुई है, और खास कर कुरान पाक अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत है। इसलिए जब हम बहुत बड़ी नेमत का आगाज करें, कुरान पढ़ें, तो जिसने हमें ये किताब अता की है, सबसे पहले उसका शुक्र हम पर लाजिम है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी नेमतों पर अल्लाह की तारीफ बयान करें, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, ये आदत बना लें। क्योंकि कुरान पाक में ना, आप जिस नेमत का वजूद चाहते हैं कि वो हमेशा आपके पास कायम रहे, तो आप उस नेमत पर शुक्र अदा किया करें। अच्छा, मोमिन, मुनाफिक, काफिर, सबको अल्लाह अता कर रहा है। मोमिन को भी दे रहा है, काफिर को भी दे रहा है, मुनाफिक को भी दे रहा है। लेकिन जो मोमिन है ना, वो अल्लाह की तारीफ करता है, वो अल्लाह का शुक्र करता है, और वो मालिक यौमिद्दीन भी है कि सब तारीफ उसी के लिए क्यों है, क्योंकि अल्लाह दुनिया का में भी बादशाह है, और जब मरने के बाद हम आखिरत में जिसका तख्त देखेंगे वो भी मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत का बादशाह है, उसी का तख्त लगा हुआ होगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का बेहिसाब अजर है। हदीस पाक में है
کہ الحمدللہ جو کہتا ہے اللہ میزان عمل جو ہے پورا میزان اس کے عمل سے بھر دیتا ہے. اور فرمایا کہ دل سے الحمدللہ کہنے کا اجر خالی یعنی آپ یہ کہہ دیں الحمدللہ تو اس کا بے حساب اجر ہے. اور قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو حمادون ہوں گے. حمادون کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنے والے. تو وہ سب سے افضل بندے ہوں گے قیامت کے دن. اللہ کی خاص رحمت اس کے خاص بندوں کے لیے ہے اور اللہ کی خاص رحمت اس کی جنت ہے. اور وہ انہی کو ملے گی خاص بندوں کو جو اللہ کے شاکر ہیں, اللہ کے شکر گزار ہیں. جو شکر گزار ہیں وہ خاص بندے ہوتے ہیں. تو خاص بندوں کو خاص انعام ملے گا, خاص انعام جنت ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم شکر کرتے رہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس میں داخل کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ساری رحمتیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر ظاہر ہے عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے. جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم آپ دیکھیں کہ عبادت جو ہے نا یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. ایک تو شدید محبت ہو اور دوسرا شدید تعظیم ہو تو پھر عبادت ہوتی ہے. اب اللہ پاک سے ہمیں شدید محبت بھی ہے الحمدللہ کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا, ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, ہمیں اولاد گھر بار سب کچھ عطا کیا. تو ہمیں اللہ سے شدید محبت ہے. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے. وہ قدوس ہے, سلام ہے, غفار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. تو ہمیں اللہ سے شدید محبت ہے, اس لیے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ کی شدید تعظیم ہے کہ اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا, وہ بادشاہ ہے, وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اس لیے ہم اللہ کی سب سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں. تو لہذا عبادت یہ دو چیزوں کا نچوڑ ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے شدید محبت کریں اور اللہ کی شدید تعظیم کریں. اچھا پھر فرمایا کہ یہ جو ساری سورۃ الفاتحہ ہے نا یہ دراصل کیا ہے, دعا ہے. کیا ہے؟ دعا. اس صورت میں نا آپ دیکھیں کہ جب علماء مفسرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ مند دعا کون سی ہے قرآن پاک کی؟ سب سے زیادہ فائدہ مند دعا سورۃ الفاتحہ ہے. کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں اور جب بھی اس پر جو ہے وہ آپ چاہیں کہ میری کون سی ایسی دعا کروں کہ میری مقبول ہو, تو آپ ہر نماز کے بعد جب اپنی دعائیں مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا مانگا کریں. یہ سب سے زیادہ نفع بخش دعا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اب سب سے بڑی دعا سورۃ الفاتحہ میں شامل ہے. اس لیے یہ سب سے زیادہ نفع مند دعا ہے کہ اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں, مانگنے کی سب سے اہم چیز اہدنا الصراط المستقیم. سب سے اہم دعا ہے سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا, اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما, ہمیں سیدھا راستہ. آپ دیکھیں دن کی 5 نمازوں میں کم از کم 17 بار جو فرائض ہیں, صرف اب جب فرائض پڑھتے ہیں تو 17 بار ہم دن میں 5 نمازوں میں کیا کرتے ہیں, سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ہدایت کی دعا کرتے ہیں. تو لہٰذا جو ہدایت کی دعا ہے نا وہ اصل میں جنت الفردوس کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت کا راستہ عطا کر دے, ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرو, کہا کرو کہ اللہم اہدنی وسددنی, اللہ میں ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا. ٹھیک ہے, تو انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے, جب کوئی ستائے نا تو اس کو کہے اللہ تجھے ہدایت دے. اس